انسانی قوانین کا سہارا لینا، انسانی قوانین پہ مشتمل کورٹ اور عدالتوں میں جانا، یہ کیسا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ، مطلقاً جائز نہیں ہے، چند شرائط کے ساتھ، چند شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مجبوراً انسانی قوانین کا سہارا لے رہا ہے، انسانی قوانین کے ذریعے فیصلہ کرنے والی عدالتوں میں جا رہا ہے، وہ انسانی قوانین کو ناپسند کرتا ہو، برا جانتا ہو، غلط جانتا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، جس نقصان سے بچنے کے لیے وہ ان عدالتوں کا رخ کر رہا ہے وہ نقصان یقینی ہو، حقیقتاً ہو رہا ہو، فرضی نہ ہو، وہم نہ ہو، خیال نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے نقصان ہوگا، نہیں، یہ بات نہیں۔ نمبر 3، وہ نقصان بڑا ہو، معمولی نہ ہو، 1000 روپے بچانے کی خاطر، 2000 روپے بچانے کی خاطر نہیں جانا، نقصان بہت بڑا ہو جسے برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ، چوتھی شرط کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے ان عدالتوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپی ممالک میں اسلامک سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ علماء بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، تو اگر وہاں سے فیصلہ ہو سکتا ہے تو الحمدللہ، کیوں جائیں ان عدالتوں میں۔ نمبر 5، کہ جب فیصلہ اس عدالت سے آئے یا جب اس عدالت میں یہ اپنا حق لینے کے لیے جائے تو اتنا لے جو اس کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ نہ لے۔ وہی بات کہ مثال کے طور پہ اس نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ قرض نہیں دے رہا، اب یہ کافر عدالت میں گیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ عدالت اگر یہ مطالبہ کرے تو عدالت اس سے کہے گی کہ اس کو قرض بھی واپس کر، اور تو نے 1 سال قرض واپس نہیں کیا، اس کا جرمانہ بھی دے۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ جرمانے کا مطالبہ نہ کرے، تاوان کا مطالبہ نہ کرے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جن شرائط کے ساتھ ان کافر عدالتوں کا رخ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو اس سے یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ اسلامی قوانین پہ عمل کیا جائے تو کافر ممالک میں رہنا آسان نہیں ہے، اتنی کڑی شرائط ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ تو بات بات پہ ان عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انصاف تو ہمیں ملتا ہی وہاں سے، اسلامی ممالک میں کوئی انصاف نہیں ہے، ان کی عدالتوں کو یہاں کی عدالتوں سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں رشوت پائی جاتی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی گواہیاں ہیں، یہ ساری کمزوریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان قوانین کو جو انسانوں نے بنائے، ان قوانین پہ ترجیح دیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو یہ غلط ہوگا، یہ نہایت خطرناک ہے۔ الا یہ کہ اسلامی ممالک میں بھی قوانین وہ ہوں جو کنہوں نے بنائے ہوں، انسانوں نے، تو پھر معاملہ اور رخ اختیار کر لے گا۔ تو بہرحال امام صاحب کہتے ہیں اس باب میں، باب نمبر 38 میں، 38 میں، باب قول اللہ تعالی، باب ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 60 اور پھر 61 62 61 62، اور اس سے پہلے آیت کیا ہے 59، اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر اس آیت کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا ہر آرڈر مانو، اللہ کے رسول کا ہر آرڈر مانو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے حکمران ہیں، تمہارے ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ پھر اللہ کہتے ہیں اسی آیت میں، یعنی کہ آیت نمبر 59 میں، 59 میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کہاں جانا ہے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
فیصلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ کون کریں گے؟ مسلمان جج، جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہو۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ لینا ہے اللہ کے رسول سے۔ وہی بات کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اس کے بعد یہ آیت ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے کئی لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، اور یہ کون ہے؟ منافق۔ فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یزعمون میں اشارہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ انہم، دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پہ، اس شریعت پہ جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ آپ سے مراد کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، تو جو شریعت ہم سے پہلے اتاری گئی اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اپنے زمانے میں وہ شریعت تھی اور وہ برحق تھی، لیکن اب وہ شریعت نہیں ہے، اب وہ کینسل ہو چکی، منسوخ ہو چکی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ وہ ایک دوسرے کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ فیصلہ لینے کے لیے کہاں جائیں؟ طاغوت کی طرف جائیں۔ یریدون، اس کو بلا توجہ دیجیے گا، یریدون وہ چاہتے ہیں، اور جو مجبوراً جائے کافر عدالت میں وہ کیا چاہتا ہے؟ چاہتا نہیں ہے، دل نہیں مانتا اس کا، وہ راضی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، ناپسند کرتا ہے کافر عدالتوں کو، مجبوراً جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی جو خوشی سے جاتا ہے، جو پسند کرتا ہے انسانی قوانین کو، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا یریدون، یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ یہ فیصلہ لینے کے لیے جائیں الی الطاغوت، کس کے پاس؟ طاغوت کے پاس۔ طاغوت سے مراد کیا ہے جی؟ غیر اللہ۔ اس کی تعریف علماء کرام یوں کرتے ہیں، کل ما تجاوز به العبد حدہ من معبود او متبوع او مطاع، کہ ہر وہ جس کو انسان اس کی حد سے بڑھا دے، ہر وہ طاغوت ہے جس کو انسان اس کی مقام سے، اس کی حد سے کیا کرے؟ بڑھا دے، چاہے وہ معبود ہو۔ اب جس کی عبادت کی جاتی، کیا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ تو جب آپ کسی اور کی عبادت کریں گے وہ کیا ہو گیا؟ طاغوت ہو گیا۔ الا یہ کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ اس سے روکتا رہا ہو، اس کے خلاف ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ تو ہر وہ طاغوت ہے جس کو انسان اس کے مقام سے بڑھا دے، چاہے وہ کوئی معبود ہو، اور عبادت پہ راضی بھی ہو نا، معبود ہو، او متبوع، یا وہ جس کی پیروی کی جاتی ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو، کوئی سردار، چودھری، اگر اس کو آپ اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں، اس کو آپ اللہ والا مقام دینا شروع کر دیں، آپ یہ مقام دیں اس کو کہ یہ فیصلہ جو بھی کرے مانا جائے گا، جو اس نے کہہ دیا وہ قانون ہے۔ جیسا کہ کئی ممالک میں ہے، مثال کے طور پہ آپ شمالی کوریا کو لے لیں، شمال کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نارتھ کوریا۔ اچھا، اس کا حکمران جو ہے وہ جو کہہ دے وہ کیا ہوتا ہے؟ قانون۔ تو ایسی یہ اس کو کیا بنا دیا گیا؟ طاغوت بنا دیا گیا۔ یہ میں نے مثال دی جو واضح ترین ہے، ورنہ اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن میں نے ذرا وہ مثال دی جو بالکل واضح ہے، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ قانون وہ ہے جو اس آدمی نے کہہ دیا۔ ایسے ہی کئی اور ممالک میں ہے، عدالت، پارلیمنٹ نے جو کہہ دیا حرف آخر ہے، ان کے قرآن و حدیث کو سپریم لا نہیں مانا جائے گا، جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا بس وہی ہے۔ تو اگر ایسی شکل ہو جائے گی تو پارلیمنٹ پھر کیا بن جائے گی؟ طاغوت بن جائے گی۔